تو ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے، اس کا ہر پل ہر لمحہ غنیمت سمجھتے ہوئے، جہاں اور بھی بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں وہاں ایک کام اور کریں کہ اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں۔ ہم بھی گنہگار ہیں، آپ بھی گنہگار ہیں، کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے، گنہگار ہر کوئی ہے۔ کل بنی آدم خطاء، جتنے انسان ہیں سب خطا کار ہیں، اس سرشت میں داخل ہے۔ فرشتگی ہمارے یہاں ہے لیکن ہم فرشتے نہیں، دونوں صفت ہمارے یہاں ہے، فرشتگی بھی ہے شیطنت بھی ہے۔ گناہ کرنے پہ آتے ہیں تو شیطانی صفت ظاہر ہو جاتی ہے، اور نیکیاں کرنے پہ آتے ہیں تو فرشتگی آنے لگتی ہے، لیکن ہے سب کے یہاں کہ خطا کار ہر کوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہی نہیں کہا کل بنی آدم خطاء، تمام انسان خطا کار ہے، گنہگار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، خطا کاروں میں بہترین خطا کار، گناہ کو بہترین، خطا کار کو بہترین اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے، جو توبہ کر لے، پلٹ کے آ جائے۔ عام طور پہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں قرآن کریم میں بھی، کہیں کے اکٹھے استعمال ہو کہیں کے الگ استعمال ہوئے ہیں، اور حدیث میں بھی، توبہ اور استغفار دونوں کا فرق سمجھ لیں۔ یہ بھی توبہ کی عبادت ہے، استغفار کی عبادت ہے، ایک ہی جگہ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، استغفار کرو اور توبہ کرو اپنے رب کی طرف، دونوں میں تھوڑا سا معمولی فرق ہے۔ استغفار کا تعلق ہمارے پچھلے گناہوں سے ہے، جو گناہ ہو چکے ہیں ان سے معافی مانگنا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، غلطی ہو گئی مجھے بخش دے، وہ استغفار کہلاتا ہے۔ اور توبہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا جو عزم ہے اس کو توبہ کہتے ہیں، کہ شرمندگی ہو اس سے اور گناہ کا احساس ہو کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ آئندہ اسے گناہ نہیں کریں گے، تو وہ آئندہ نہ کرنے کا جو عزم ہے اس کو توبہ کہتے ہیں، پلٹ کے آنا۔ توبہ مطلب پلٹ کے آنا۔ اللہ تعالیٰ ہم چلے گئے تھے تیری اطاعت سے نکل کے دور چلے گئے تھے، اس سے دور ہو گئے تھے، ہم پلٹ کے پھر تیرے جانب آ گئے، واپس آ گئے، واپس آنا۔ توبہ مطلب ہوتا ہے واپس آنا اللہ کی طرف، اس کی اطاعت فرمانبرداری کی طرف، جو نکل گئے تھے ہم اس سے دور ہو گئے تھے، تو دونوں ملتے جلتے۔ توبہ یا استغفار یہ ہو، آپ کو گناہ یاد ہو، ہمیں گناہ یاد آئے یا نہ آئے، تب بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سے گناہ؟ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، ان کی روحانی اور ربانی تربیت ہوتی ہے، لیکن خود صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، اللہ نے خود ہی کہا میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ استغفار کرتا ہوں، اور صحابہ کرام باقاعدہ وہ دعائیں بھی سنتے تھے اللہ کے رسول سے، جو اللہ کے رسول زیادہ تر اپنے استغفار میں اور اپنے توبہ میں شامل کرتے تھے۔ تو استغفار اللہ تعالیٰ کو، توبہ اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ ہمیں گناہ یاد آئے آنا ہے تب بھی ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بخش دے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ہو سکتا ہے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی، مجھے نہ یاد آ رہی، تجھے معلوم ہو، انک تعلم انی لا اعلم، مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے تجھے معلوم ہو، میری نظر میں بہت سارا معاملہ ہوتا ہے۔ بدعتی کا دیکھیے آدمی کیوں توبہ کرے، اس سے احساس، جب تک گناہ کا اسے معلوم ہو کہ گناہ ہے تب تو گناہ کا احساس پیدا ہوگا۔ صحابہ کے گناہ کا احساس ایمان والوں کو ہوتا ہے، گناہ سمجھتے گناہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ حضرت انس بیان کرتے بعد میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کچھ ہی دنوں کے بعد، جبکہ خیر القرون تھا، لوگوں سے کہتے تھے لوگوں اللہ کے رسول کے زمانے میں جس گناہ کو ہم پہاڑ کی طرح سمجھتے تھے تم آج اسے کچھ بھی نہیں سمجھتے، تو یوں ہی کرتے چلے جا رہے، کوئی احساس نہیں۔ ہم تو اسے سمجھتے تھے کہ پہاڑ ہمارے اوپر ہے، مومن کی بھی صفت ہے کہ چھوٹے سے گناہ کو بھی سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی پہاڑ ہے تو گر پڑے گا، ہلاک ہو جائے گا، جلدی سے توبہ کر لیتا ہے۔ انہوں نے کہا تمہارا معاملہ یہ ہے یا اور لوگوں کا دل کیا گناہ کا احساس کم ہو پاتا ہے؟ ایسے جیسے لگ رہا ہے ناک میں مکھی بیٹھی ہوئی توڑا دیے، بہت آسان سا کام۔ گناہ کا احساس پیدا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ کب ہوگا؟ جب پتہ چلے گا یہ گناہ ہے یہ نیکی ہے۔ بدعت جس کو گمراہی کہا گیا،
وہ آدمی جانتا ہی نہیں بدعتی کے گناہ، اس کا گناہ کا احساس کیوں پیدا ہوگا؟ توبہ اور استغفار کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اسے معلوم ہو کہ یہ گناہ ہے، اس کے بعد احساس پیدا آٹومیٹک ہو جائے گا۔ اب سمجھائیں دیکھیں کسی بدعتی آدمی کو، جبکہ کھلا گمراہی والا کام ہو رہا ہے، لیکن وہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، کیوں احساس پیدا ہوگا کہ غلط کر رہا ہے؟ رمضان جیسے مبارک مہینے میں سینکڑوں بدعات آپ کو مل جائیں گی، گمراہی کے یہ سب کام ہے، لیکن احساس گناہ کا نہیں، توبہ استغفار کا احساس اس لیے نہیں پیدا ہو پاتا کہ وہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے کہ وہ گناہ ہے۔ بڑے سے بڑے گناہ ہم یوں ہی کر جا رہے ہیں جس کو مہلک اور تباہ کن گناہ سمجھتے تھے سابقہ۔ خیر الخطائین التوابون، گناہ ہم سے اور آپ سے ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اور کم ہو یا زیادہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا حدیث قدسی میں کہ تم کتنے بھی گناہ لے کر کے آؤ تنگ نہیں کر سکتے، میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس کی چادر تنگ نہیں کر سکتے۔ یا ابن آدم، یا بنی آدم، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا اتیتک بقراب الارض مغفرہ، اور اس نے ایک شرط لگا دی، وانک لا تشرک بی شیئا، تم زمین و آسمان بھر کی خطائیں لے کر تمہارے جھولیاں نام اعمال کے رجسٹر گناہوں سے بھر گئے ہو، تم میرے پاس اس حال میں آتے ہو کہ تم گناہوں سے ڈوبے ہو گناہوں میں، لیکن اگر میرے ساتھ کسی کو شرک نہ کیا ہے تو اس سے زمین و آسمان بھر کی مغفرت کے ساتھ تم سے ملوں گا۔ آدمی اللہ کے سامنے آ کر کے ندامت و شرمندگی کے دو قطرے بہا کے تو دیکھے اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ غفور و رحیم ہے، کتنا زیادہ پسند ہے یہ عمل اللہ تبارک تعالیٰ کو، کہ جب انسان توبہ کرتا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ذکر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے گناہ کیا اور پھر مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ کوئی میرا ایک رب ہے، کوئی ہے جو مجھے سزا دے سکتا ہے، میرا ایک مالک ہے، خالق ہے جو مجھے معاف بھی کرتا ہے، لو میں نے معاف کر دیا۔ پھر وہی بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے، دوبارہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، پھر اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرے بندے نے گناہ کیا لیکن پھر آ کر کے معافی مانگا، توبہ کیا اور کہا کہ مجھے بخش دے۔ اس کا مطلب اسے معلوم ہے کوئی ہے جو عذاب دیتا ہے، کوئی ہے جو معاف کر سکتا ہے۔ توبہ استغفار محبوب کیوں ہے؟ اپنے یہاں وہ توحید کا عقیدہ لے کر کے آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے معاف کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، بخشنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اور جب آدمی معافی مانگتا ہے تو اس کے دل میں یہ عقیدہ ہوتا ہے، یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو گناہوں کو بخشنے والا ہے، کوئی پیر فقیر ہمیں نہیں بخشوا سکتا، چاہے کسی کا دامن پکڑ لے یا گردن پکڑ کے لٹک جائے، کوئی نہیں بخشوا سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ۔ وہ عذاب بھی دے گا، وہ چاہے تو چھوٹی سی غلطی پہ عذاب دے دے، وہ چاہے تو چھوٹی سی نیکی پہ بڑے سے بڑے گناہ کو بخش دے۔ واقعہ برابر سنتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کون سے زیادہ پسند آ جائے، نیکی کی، سچے دل سے نیکی کی، توبہ کی وہ بھی ایک شکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم توبہ جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے تو گناہ معافی کرتا ہے، کبھی کبھی نیکیوں کے ذریعے سے معاف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب وہ فاحشہ اور زانی عورت کا واقعہ ہر کوئی بیان کرتا رہتا ہے، دیکھیے وہ اس نے توبہ بھی نہیں کی لیکن اس کا ایک عمل اس کو توبہ کی جگہ رکھ دیا گیا۔ دیکھا کہ کتا پیاسا ہے، کوئی کہ ارد گرد زبان لٹکائے ہوئے گھوم رہا ہے، اس کے دل میں احساس پیدا ہوا اس پر رحم کرنے کا، اس نے اپنا چمڑے کا موزہ نکالا، اس سے پانی بھر کے پلا دیا اس کو۔ اللہ کو زیادہ اتنی پسند آئی کہ اس نے اس گناہ کو معاف کر دیا، اس نے توبہ نہیں کیا تھا۔ لیکن نیکی اگر صحیح معنوں میں کوئی نیکی ہمارا اللہ کے لیے خالص ہے تو وہ بھی وہی کام کرتی ہے جو توبہ کرتے ہیں، لیکن توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے کہتے ہیں 70 مرتبے سے زیادہ، مطلب بے شمار، ایک دن میں 70 مرتبے سے زیادہ لوگوں میں استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، اس طرح کے کلمات اللہ کے رسول نے سکھلائے ہیں۔ دعائے معصور میں وہ چیزیں ملتی ہیں، ہم کو اس کو یاد کر کے، کبھی اپنے گناہ یاد کر کے اپنی زبان میں بھی معافی مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احساس گناہ اتنا شدید تھا کہ صحابیات اور صحابہ کو یہ معلوم ہوتے ہوئے بھی اس میں جان جا سکتی ہے، کتنی قیمتی چیز۔ یہاں 150 کے لیے بھی ہم لوگوں کا حق مار لیتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں اور احساس نہیں پیدا ہو پاتا۔ وہاں سب سے قیمتی چیز ایمان کے بعد انسان بظاہر سب سے قیمتی چیز اس کی جان ہوتی ہے، اس کا نفس ہوتا ہے۔ معلوم تھا کہ یہ ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہے، لیکن احساس گناہ کے دباؤ میں اتنے زیادہ آ جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیسی سزا دے، معاف کرے کہ نہ کرے ہمارے توبہ سے۔ اللہ کے رسول کے پاس اکیلے اللہ نے چھپا دیا تھا، پردہ کر لیا تھا، کسی نے دیکھا بھی نہ تھا، لوگوں کی نظروں سے وہ دور تھے،
لیکن وہ احساس گناہ کے نیچے اتنے دب گئے, وہ شعور پیدا ہوا, احساس پیدا گناہ کی غلطی ہو گئی کہ نہ اپنے آپ کو روک سکے. اللہ کے رسول کے پاس ہے. جہمیہ قبیلے کی جوہنیہ قبیلے کی ایک عورت آئی اور اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجیے, میرے لیے مغفرت طلب کریں اور مجھے پاک کر دیں. تو انہوں نے کہا ہوا کیا؟ کہا کہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے. شیطان ہر زمانے میں اپنا کام کرتا ہے, بہکا دیتا ہے, بس کسی زمانے میں گناہ کم ہوتے ہیں, کسی زمانے میں زیادہ ہوتے ہیں. کسی زمانے میں گناہ کم ہوتے ہیں, اچھے لوگ ہوتے ہیں, اچھا زمانہ ہوتا ہے, فوراً توبہ کر لیتے ہیں. اور برا زمانہ ہوتا ہے, برا ماحول ہوتا ہے, تو گناہ کی کثرت بھی ہوتی ہے, مجرموں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے اور توبہ کرنے والے کم ہوتے ہیں. وہاں گناہ اور گنہگاروں کی تعداد بہت کم تھی, اور اس کے باوجود توبہ اور استغفار کا احساس اتنا تھا کہ آ کر کے عورت کہہ رہی اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے, اس سے زنا ہو گیا ہے. تو اللہ کے رسول نے اس کے گھر والوں کو کہا احسن الیہا, جاؤ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. جو گنہگار ہے اگر اسے احساس ہے گناہ کا تو اس سے نفرت کرنے کا بالکل اختیار نہیں ہے. جو سماجی بائکاٹ چلتا ہے اور وہ تو اور زیادہ اسے توڑ دیتے ہیں. لا تقربوا الزنا کہا گیا, یہ نہیں کہا کہ زانی کے قریب مت جاؤ, نہیں جائیں گے تو اس کی اصلاح کون کرے گا؟ زنا کے قریب مت جاؤ. جو عمل ہے اس سے نفرت کرنی چاہیے, کرنے والے سے نہیں. اس کا تو احساس پیدا ہو ہی گیا, اور عارضی طور کے لیے شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا, نفس نے اس کو بہکا دیا, خواہش نفس کے تابع ہو گیا عارضی طور پر, لیکن وہ اللہ کے سختی کا احساس, عذاب کا احساس پیدا ہوا, اور وہ اللہ کے رسول نے کہا احسن الیہا, اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو, جاؤ بہترین اس کے ساتھ بود و باش رکھنا, اچھے سے معاملہ. جب یہ بچے کی پیدائش ہو پھر لے آنا میرے پاس. اس کے بعد لائی گئی اور اس کو پٹی باندھ کر کے کمر تک ہاتھ وغیرہ کے بھاگے نہ درد کی چوٹ سے جب سنگسار کیا جائے, کمر کے برابر کھود کر کے پھر سنگسار کر دیا گیا. اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کہا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے, سچی توبہ کی ہے کہ اس کے توبہ کو مدینے کے 70 گنہگاروں میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کی بخشش ہو جائے گی. مائز اسلمی وہیں پہ, اللہ کے رسول بار بار چہرہ گھما رہے ہیں. مائز اسلمی اور اللہ کے رسول انہوں نے بھی ایک اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے. احساس گناہ کی بات چل رہی ہے کہ احساس جب پیدا ہو جاتا ہے گناہ کا, پھر انسان کو اس کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا جب تک وہ توبہ نہ کر لے اللہ کے سامنے آ کر کے. اب وہ حد نافذ کرانے کے لیے آ رہے ہیں, اللہ کے رسول کے اللہ کے رسول پاک کر دیجیے. تو اللہ کے رسول نے چہرہ گھما لیا اسے, دوبارہ ادھر سے آئے گئے, پھر واپس آئے, اللہ کے رسول پاک کر دیجیے. پھر اللہ کے رسول کچھ نہیں بولے, تیسری بار بھی کچھ نہیں, چوتھی بار میں کہا بما اطہرک, کس چیز سے تمہیں پاک کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے وہی بات انہوں نے کہی, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, اس سے زنا ہو گیا, مجھے پاک کر دیجیے. تو اللہ کے رسول نے کہا, لوگوں سے کہا کہ پاگل تو نہیں ہو گیا, مطلب جانتے ہوئے جس کو معلوم ہو کہ جان ابھی چلی جائے گی, مار دیا جائے گا جان سے, اور اللہ نے پردہ کر لیا تھا, پردہ ڈال توبہ کر لیتے, اور یہ آ کر کے خود اپنے گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں اور حد نافذ کروانے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو کہا دیکھو ایسی حرکتیں کوئی پاگل نہیں کر سکتے, کہ مطلب کتنا آدمی کے اندر وہ چیز جب اللہ کا ڈر پیدا ہو تو کس حد تک بےقرار کر دیتی ہے کہ اللہ کا چیز پاگل سمجھ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جس کا دماغی توازن ٹھیک تو ہے, قوم والوں سے پوچھا ٹھیک تو ہے میں اس کا دماغی توازن, یہ ایسا تو نہیں دماغی توازن بگڑا ہوا اور اسی وجہ سے بک رہے ہو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول نہیں, ہوش و حواس میں. تو کہا کہ سونگھو, ان کے منہ کو سونگھو, نشے میں تو نہیں ہے, شراب تو نہیں پی کر کے آئے ہیں کہ نشے میں دماغ نہیں کام کر رہا اور ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو ایک آدمی نے جا کر قریب سے منہ بھی سونگا مائز اسلمی کا, تو اللہ کے رسول نے نشے بھی نہیں کیے, نشے میں بھی نہیں ہے, ہوش و حواس میں ہے, یہ پورے ہوش و حواس میں اپنے آپ کو کہنا اللہ کو پاک کر دیجیے. پھر اللہ کے رسول نے انہیں حکم دیا کہ جا کر کے ان کو سنسار کر دیا جائے. اسی میں سنسار کرتے وقت اللہ کے رسول نے بھی کہا تھا, بڑی سچی توبہ کی انہوں نے. اگر یہ ایک ظالم جو ٹیکس وصولتا ہے, ظالم حکمراں بھی اگر ایسا توبہ کرتا ہے, اس کا مطلب کتنا بڑا جرم ہے کسی سے ٹیکس لینا, زبردستی اس کی محنت کی کمائی کھا جانا. اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر ظالم حکمراں جو ٹیکس وصولتا ہے اگر وہ بھی ایسی توبہ کرتا تو معاف کر دیا جاتا. غامدیہ ایک عورت آئی, تو ان سے بھی اللہ کے رسول نے یہی کہا جاؤ. انہوں نے کہا کہ اللہ رسول پاک کر دیجیے. تو کہا کہ جاؤ تم توبہ کر لو. ظاہر سی بات ہے کوئی گواہ, 4 گواہ ہونا چاہیے, 4 گواہ تھے نہیں, تو اللہ کے رسول نے کہا جاؤ توبہ کر. تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی ہم ایسے ٹال رہے ہیں جیسے مائز کو ٹالا تھا, جیسے مائز کو آپ نے واپس کر دیا تھا مائز کو, ایسے ہمیں بھی ٹالنا چاہتے ہیں, ہٹانا چاہتے ہیں اس معاملے کو. تو اللہ کے رسول نے کہا مائز سے تمہارا کیا معاملہ؟ کہا کہ اسی سے تمہیں حاملہ ہو, اسی سے جو گناہ ہو مجھ سے بھی ہوا, ہم ہی سے اور اس سے دونوں سے ہوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہی کہا کہ جاؤ جب ولادت ہو جائے گی بچے کی تب آنا. آئی, اس کے بعد پھر کہا گھر والوں سے, ان سے بھی کہا کہ جاؤ. ایک روایت میں ہے کہ پوچھا کہ ابھی سنسار نہیں کر سکتے, ابھی بچے کی دودھ پینے کی عمر ہے, ابھی کیسے کروں؟ تو ایک صحابی نے ذمہ داری لی کہ میں دودھ میں پلاؤں گا, دودھ پلانے کی ذمہ داری میری ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ واپس چلی گئی, پھر دوبارہ آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. تو پھر کہا کہ اللہ کے رسول, مطلب اتنے دنوں کے بعد گناہ کا احساس, ولادت ہوئی, گئی, بچے کو دودھ پلایا, 2 سال تک دودھ پلانے کی مدت ہے, اس کے بعد پھر واپس آئی, اور اس گناہ کا احساس زندہ ہے. انہیں لگتا ہے کہ جب تک ہمیں دنیاوی سزا نہیں دی جائے گی, جب تک حد نافذ نہیں کر دیا جائے گا, میں پاک نہیں ہوں گی. اللہ کے رسول نے پھر انہیں باندھ کر کے اور سنسار کرایا. دنیا میں اگر سنسار کر دیا جاتا ہے یا حد نافذ کر دی جاتی ہے تو وہاں اس جرم کی سزا وہاں نہیں دی جائے گی. یہ احساس صحابہ کرام کو تھا, اسی لیے وہ اپنے آپ کو عدالت نبوی میں آ کر کے پیش کر دیتے تھے, جانتے ہوئے بھی کہ جان چلی جائے گی, لیکن توبہ کا احساس اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت, پل بھر کے لیے جو اللہ کی اطاعت سے بچھڑے تھے, جو دور ہو گئے تھے, اس بے چینی اور بے قراری ایسی ہوتی تھی کہ وہ فوراً دوڑ کر کے اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے. یہ احساس جو گناہ کا ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنا محبوب ہے کہ محض اس احساس کے پیدا ہو جانے سے اللہ معاف کر دیتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث, اللہ کے رسول نے کہا تم سے پہلے ایک آدمی تھا, کبھی کوئی نیکی نہ کی, اللہ ہی کو نہیں مانتا تھا, رب ہی کو نہ مانا, لیکن اخیر وقت میں اسے مرنے سے کچھ پہلے احساس پیدا ہو گیا کہ اگر رب ہے تو اپنے بیٹوں سے وصیت کی کہ اگر ہے خالق, اگر خالق و مالک ہے, نہیں ہے تو اگر ہے تو وہ ایسی سزا دے گا مجھے کہ وہ ایسی سزا کسی کو نہ دی ہوگی. اس لیے کہ وہ تو مانتا ہی نہیں تھی, پوری زندگی گناہ کیا اس نے. تو اس نے کہا اپنے بچوں سے اگر ہے رب تو ایسی سزا دے گا کہ ایسی سزا کسی کو نہ دی ہوگی, اور اگر نہیں ہے جیسا میرا عقیدہ ہے تھا, اگر نہیں ہے تو یہ بچنے کے عذاب سے ایک چھوٹی سی تدبیر ہوگی. ایسا کرنا جب مر جاؤ تو مجھے جلا دینا, جلانے کے ریت کچھ راک ہواؤں میں بکھیر دینا, کچھ راک سمندر برد کر دینا, سمندر کے حوالے کر دینا. اس کے بعد انہوں نے ایسا ہی کیا. اللہ کے رسول نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا کہ اس کی راک کو اکٹھا کیا جائے. ہر چیز میں اللہ کی حکمرانی ہے, کہاں چاہیں گے, یہ زمین اللہ کی, یہ آسمان اللہ کے, توبہ کر کے, گناہ کر کے, اس کے بندوں پہ ظلم کر کے, اللہ کو دھوکہ دے کر کے, اس کے عہد کو توڑ کر کے, اس کے اطاعت سے نکل کر کہاں جائیں گے؟ کوئی چیز ہمیں پناہ نہیں دے سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا اس کی راک کو اکٹھا کی جائے, اکٹھی کی گئی. سمندر کو حکم دے کہ اس کی راک کو اکٹھا کیا جائے, اور پھر اس سے پوچھا پتلے میں جان پہنا کر کے کہ بما فعلت ھذا, تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہا کہ من خشیتک یا رب وانت تعلم, اے رب تیرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا, وانت تعلم, تو جانتا ہے کہ تیرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا میں نے. اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ محض اس احساس اور اس جو توبہ کا احساس پیدا ہوا, گناہ کا احساس جو پیدا ہوا تھا اس کے ہاں, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. اور وہ مشہور واقعہ کس کو نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سے پہلے امت میں ایک بڑا قاتل تھا, 99 لوگوں کو قتل کیا تھا. اس نے ایک عالم سے پوچھا کہ میرے بخشش کا کوئی راستہ ہے, اللہ تعالیٰ بخش دے گا مجھے؟ اس نے کہا نہیں, غلط مفتی کے ہاتھ لگ گیا. ایک مفتی سے پوچھا کوئی ہے, تو کہا نہیں, اس کے پاس جتنا علم تھا اسے جواب دیا. غلط فتوے سے نقصان ہوتا ہے کبھی کبھی, اسی کو مار دیا, مار کے سو پورا کر دیا, مفتی کو مار دیا غلط فتویٰ دینے کی وجہ سے. کہا کہ جب نہیں ہوگی تو لو ایک اور صحیح. اس کے بعد پھر اس کے اندر وہ احساس تھا کہ جب کوئی راستہ ہوگا, لوگوں نے بتایا کہ ایک بڑا عالم ادھر, بڑا مفتی ادھر جاؤ. وہاں گیا تو اس سے پوچھا کہ ہے کوئی راستہ؟ تو اس نے کہا کہ تمہارے اور توبہ کے بیچ میں کون آ سکتا ہے, یا تمہارے اور اللہ کے بیچ میں کون آ سکتا ہے؟ تمہارے کے بیچ میں ہے. ایک کام ایسا کرو, فلاں بستی میں چلے جاؤ, وہاں رہو, نیک لوگ ہیں, تم جہاں رہتے ہو غلط لوگ ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے, گناہ کا احساس اس لیے نہیں پیدا ہو پاتا کہ بہت سارے لوگ وہی کر رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ جب گناہ کرنے لگے, زیادہ لوگ وہی کام کرنے لگے, تو احساس کم ہو جاتا ہے. گنہگاروں کے بیچ میں رہے تو احساس نہیں ہو پاتا. کہا جاؤ فلاں بستی میں جاؤ, نیک لوگ ہیں وہیں رہو, اور یہاں مت رہو لوگوں کے ساتھ. ابھی وہ وہاں بستی میں پہنچا بھی نہ تھا, ارادہ تھا صرف جانے کا, آدھے اور چل بھی رہا تھا, وہاں پہنچا بھی نہیں تھا, آدھے راستے میں اس کی موت آ گئی. اور دونوں فرشتے آ گئے, عذاب والے بھی اور وہ ثواب والے بھی, کہ آپس میں پیسوں تکرار بھی ہونے لگے ان کی روح لے جانے کے لیے. ایک نے کہا تھا توبہ کے لیے نکلا تھا, اور توبہ تہدم ما کان قبلھا, ظاہر سی بات ہے توبہ اپنے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے. اور وہ کہہ رہے نہیں, ابھی وہ پہنچا نہیں تھا, ابھی تو وہاں پہنچا نہیں تھا, جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں. اس نے کہا جھگڑ کس بات پہ رہے ہو؟ ایسی. کہا ٹھیک ہے زمین ناپ لو, اگر ادھر کی زمین زیادہ ہوئی, جدھر جا رہا تھا ادھر کی زمین زیادہ نکلی, تو یہ فرشتہ لے جائے گا عذاب والا,
اور ادھر کی زمین کم ہوئی, زیادہ مسافت طے کر لیا ہے, کم رہ گیا ہے, تو یہ رحمت والے فرشتے لے جائیں گے. اللہ کو معاف کرنا تھا, اللہ نے ادھر کی زمین کو حکم دیا, زمین سمٹ گئی, کم ہو گیا, اور ناپا تو کم نکلی, اس لیے کہ معاف کرنا تھا اللہ تبارک تعالیٰ کو. یہ اور کبھی کبھی اللہ تبارک تعالیٰ توبہ سے معاف تو کرتا ہی ہے. یبدل اللہ سیئاتہم بحسنات حسنات کیا کر کے آیت ہے کہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے تو بخش ہی دیتا ہے, جو برائیاں ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یہ فائدہ دیکھیے, نیکیوں میں بدل دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ. عذاب کو اگر آنے والا ہے, توبہ کے فائدے دیکھے, اگر توبہ استغفار مطلب جو گناہ ہو چکا اللہ سے معافی مانگ لے, آئندہ نہ کرنے کا, اس لیے اسے شرط لگائی جاتی ہے. توبہ کی شرط اس لیے لگائی جاتی ہے کہ انسان کو شرمندگی ہو کہ جو ہوا غلط ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا, معافی مانگے اللہ سے, استغفار معافی مانگے, شرمندگی ہو, نہیں ہونا چاہیے تھا, آگے کا ارادہ کرے کہ کبھی اب ایسا نہ ہوگا, آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا, دوسرا گناہ ہو سکتا ہے, یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا, یہ غلطی جو کیا ہے. تو یہی توبہ ہے. اگر اس کا معاملہ بندے سے جڑا ہوا ہے, کسی کا پیسے لے کر کے ہم نے کسی کا حق مان لیا, کسی کے پیسے لے لیا, اس کا حق دبا دیا, ظلم کیا کسی پر, تو اس سے کام نہیں چلے گی. ایک شرط اور جڑ جائے گی اس سے, جا کر کے اگر وہ زندہ ہے تو اس سے معافی مانگے, اس سے معافی مانگے, اس کا حق واپس کرے. نہیں دے سکتے تو اس سے کہہ دے بھائی معاف کر دو مجھے, میں نے تمہارا حق مارا ہے, دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, معاف کر دو, اور میں معافی مانگنے آیا ہوں. جس کا حق مگر وہ معاف کر دے تبھی ہوگا, اللہ معاف نہیں کرے گا. اور جس کا حق مارا ہے وہ نہیں ہے, جا کے اس کے بیٹے کو دے دے, یا اس کے ڈر ہے کہ بیٹے غلط کام میں استعمال کر دیں گے, تو جس کا ہم نے پیسہ مارا ہے وہ ہے ہی نہیں اب, تو اس کی طرف سے صدقہ کر دو, اس کو ثواب ملتا رہے گا. تو یہ شرط, یہ احساس پیدا ہونا کہ اب دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا, یہ ضروری ہے اس میں, تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب رکھے. ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. بلکہ اللہ کے رسول نے ایک حدیث بیان کی, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر تم توبہ کر کے گناہ کر کے توبہ نہ کرتے, تم گناہ کر کے, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گناہ کرنا وہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے, گناہ کرنا جرم نہیں ہے, بلکہ گناہ کر کے توبہ نہ کرنا یہ اللہ کی نظر میں جرم ہے. اللہ کے رسول نے کہا اگر تم گناہ کر کے توبہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دیتا, تمہاری جگہ پہ دوسری قوم لاتا جو گناہ بھی کرتے توبہ بھی کرتے, مطلب دوسری قوم بھی اللہ تعالیٰ لاتا تو بھی وہ گناہ کرتی, گناہ ہی کرنے والے لے کر کے آتا. اللہ کو زیادہ پسند ہے کوئی آ کر کے اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے, بندگی کا اظہار اس کے چہرے پر ہو. اللہ کو اتنی پسند ہے کہ محبوب رکھتا ہے, ان اللہ یحب التوابین, محبوب رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا من یعمل منکم سوءا او یظلم نفسہ, تم میں سے کوئی آدمی اگر برائی کرے یا خود پہ ظلم کر لے, ثم استغفر اللہ, پھر آ کر کے اگر مغفرت طلب کرتا ہے, یجد اللہ غفورا رحیما, تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا پائے گا, کتنا بھی گناہ کر لے. اب یہ مثالیں جو واقعات بیان کیے گئے, اسی لیے اس کا اتنا بڑا فائدہ, گناہ جب مٹ گئے انسان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے, اور وہ گناہ کا احساس جب ختم ہو کہ اللہ نے توبہ کر لی, سچے دل سے اللہ نے معاف کر دیا ہوگا, تو وہ ہلکا ہو جاتا ہے, زیادہ اس کے دباؤ میں نہیں رہتا. عذاب اگر کوئی آنے والا, ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کو کیا پڑی ہے کہ انہیں عذاب دے, اگر وہ توبہ مغفرت کرتے رہے, گناہ کرتے رہے, مغفرت کرتے رہے, گناہ کرتے رہے, مغفرت کرتے رہے. لیکن یہ پہلے ہی سے توبہ کی نیت کر کے گناہ کرنا یہ غلط, یہ صحیح نہیں ہے کہ پہلے صبح کو میں پی, شام کو توبہ کر لی, رند کے رند رہے, ہاتھ سے جنت نہ گئی, وہ تو حلالہ والی صورت ہو گئی کہ نکاح طلاق کی نیت سے نکاح کیا جاتا ہے, اس لیے تو اس کو مانا نہیں جاتا, حرام کہا جاتا ہے کہ پہلے طلاق کی نیت ہوتی ہے کہ صبح ہم طلاق دیں گے, حلالہ میں طلاق کی نیت سے جو نکاح کیا جائے وہ نکاح مانے نہیں جاتا. ویسے یہاں بھی ہے, اگر ہم پہلے ہی سوچ لیں کہ لاؤ تھوڑا سا گناہ کر لیتے پھر توبہ کر لیں گے, توبہ کی نیت پہلے ہو, گناہ بعد میں کر رہے ہیں, تو یہ مذاق اللہ کے ساتھ. گناہ ہو جائے بشری تقاضے کے ساتھ, گناہ ہو جائے اس کے بعد توبہ کا احساس پیدا ہو, وہ توبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما کان اللہ, گناہ ہوتے رہے, مغفرت کرتے رہے, اللہ عذاب دے ہی دے گا. وما کان اللہ معذبہم, اللہ کو کیا پڑے کہ عذاب دے, وہ مستغفرون, جبکہ استغفار کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے فائدے ہیں. میں نے جو آیت پڑھی خطبہ مسنونہ کے بعد, حضرت نوح نے اپنی قوم کو سمجھایا تھا کہ توبہ کر لو, مغفرت طلب کر لو, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو, معاف کر دے گا, تمہیں ایک وقت تک مدت دے گا, مہلت دے دے گا, روزی اور عمر میں برکت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتا ہے, عذاب ٹال دیتا ہے اور مہلت دے دیتا ہے. اس کے علاوہ دنیاوی فائدے دیکھیں, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی جو قوم کو سمجھائی تھی وہ بات نقل کر دی, اور قرآن میں نقل کر دینا کسی نبی کی بات کو, وہ خود شریعت کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ ہمارے لیے بھی دلیل ہے کہ ہم بھی ایسا ہی کریں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا,
اے رب میں نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، انہو کان غفارا، وہ تمہیں بخش دے گا، معاف کر دے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، مطلب وہ عذاب کی شکل نہیں ہوگی سیلاب والی، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ بارش وقت پہ ہوگی جس سے تمہارے سرسبزی ہریالی اور شادابی ہوگی، کھیت اور باغات لہلہائیں گے، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، مال کے ذریعے سے تم پر مدد کرے گا، اولاد کے ذریعے سے مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات اگا دے گا، نہریں جاری کر دے گا۔ دیکھیے آپ مانگ لیں، توبہ کرنے والا نہ اولاد مانگ رہا ہے، نہ مال مانگ رہا ہے، نہ ہی آمدنی میں برکت کی دعا کر رہا ہے، محض صرف توبہ کر لینے کی وجہ سے گناہ مٹنے کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک واقعہ ذکر کر کے میں بات خطبہ مکمل کرتا ہوں۔ حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ سوکھا پڑا ہوا ہے، پورا علاقہ قحط سے دو چار ہے، قحط کے مارے ہیں، کہا جاؤ توبہ کرو، گناہوں سے توبہ کرو، چلا گیا۔ ایک دوسرا آیا، کہا کہ کاروبار مندہ ہے، آمدنی نہیں ہے، بہت پریشان ہے، تنگی کی صورت ہے، کہا جاؤ توبہ کرو۔ ایک نے آیا، کہا بیٹے نہیں ہے، اولاد چاہیے، کہا جاؤ توبہ کرو۔ ایک نے آیا، کہا کہ پیداوار میں کمی، کہا جاؤ توبہ کرو۔ کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، کہا جاؤ توبہ کرو۔ 5-6 لوگ ایسے آئے، سب کے الگ الگ اپنی شکایتیں تھیں سب، لیکن نسخہ ایک ہی بتلایا، جواب ایک ہی دیا۔ اتفاق سے ان موقعوں سے ایک شخص آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے دیکھا کہ سب کے شکایات الگ الگ تھی اور انہوں نے جواب ایک ہی دیا۔ پوچھ لیا کہ کیا بات ہے شیخ محترم، سب کی شکایتیں الگ الگ تھی، سب کو آپ نے ایک ہی جواب دیا، کوئی کسی کی شکایت کچھ تھی، کسی کی شکایت پریشانی سب کی الگ الگ تھی، اور آپ نے سب کو کہا کہ جاؤ توبہ کرو، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو اللہ نے کہا ہے، یہ تو اللہ نے کہا ہے کہ پریشانیاں انیک، نسخے ایک ہے، یہی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، پھر یہی آیت پڑھ کے سنائی حسن بصری نے ان کو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ سب گنہگار ہیں، مائیں بہنیں سب گنہگار ہیں، سب کے ہاں کبھی جانے میں کبھی انجانے میں گناہ ہوتے ہیں، یہ عیب نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ توبہ کریں، توبہ اس کے سامنے رونا گڑگڑانا ہماری عزت میں اور اضافہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت اور محبت پیدا کر دے گا، اور خود ہم اس کی نظر میں محبوب ہو جائیں گے۔ جب معاف کرنے والا وہی ہے، سزا دینے والا وہی ہے، تو معافی بھی اسی سے مانگنی چاہیے، ڈرنا بھی اسی سے چاہیے، توبہ بھی اسی سے کرنی چاہیے۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس مہینے میں جس میں اللہ معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اس کی رحمت مائل بکرم ہوتی ہے، بہت جوش میں ہوتی ہے اس کی رحمت، ہم موقع کا غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے چھوٹے بڑے گناہوں کو بخشوا لیں، معاف کرا لیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیں، تاکہ اچانک اگر کسی کی موت آئے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، تو ہم صاف ستھرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچے، ہمارے اوپر گناہ کا کوئی بوجھ نہ ہو، ہمارے نامہ اعمال میں کوئی ایسا گناہ نہ ہو جو ہماری آخرت کی زندگی کو برباد کر دے، جو ہمیں جہنم میں ڈال دے، جو اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دے۔ اسی لیے تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار کریں، معافی مانگے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، شرمندگی ہو، احساس گناہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ احساس ہمیں پاک کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں محبوب اور محترم بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔